بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے گھر کو تبدیل کرنا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اثرات ہیں اور ہم اس گھر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور بعض معالجین بھی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اثرات ہیں، آپ اس گھر کو چینج کریں گے تو آپ کے معاملات بہتر ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے گھر کو تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی اثرات ہیں یا آپ کو کسی معالج نے کہا یا آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر ہی تبدیل کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں تو آپ یہ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو یہ اثرات وہاں پہ بھی آ جاتے ہیں، اور جتنے بھی معالجین جو قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں وہ علاج کو ترجیح دیتے ہیں، وہ عموماً یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر تبدیل کریں۔ ہاں، کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر گھر تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ 100 میں سے چند ایک کیس ہوتے ہیں۔ ہر کیس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ گھر تبدیل کریں۔ عموماً افریقہ میں یا اس طرح جو آؤٹ آف کنٹری یا دوسرے ممالک میں یا ہمارے پاکستان میں ایسی جگہ کہ جہاں پر قبرستان تھے اور ایک وقت آیا کہ وہ قبرستان وہاں سے ختم ہوئے اور وہاں پر پلاٹ بندی ہوئی اور لوگوں نے وہاں پر گھر تعمیر کر لیا۔ تو ایسی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، تو اب اس جگہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ گھر تبدیل کریں، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ افریقہ میں بہت سارے میں نے بھی ایسے کیس کیے ہیں آن لائن کہ کیونکہ جنگلات ہوتے ہیں اور لوگ گھر تبدیل کر لیتے ہیں، عموماً آواز بھی نہیں دیتے اور پھر وہ اثرات نہیں ختم ہوتے، ان کو گھر تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، اثرات ہوتے ہیں اور ہم ڈر کر اپنا گھر ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا علاج کریں، قرآن و سنت سے کسی معالج سے رہنمائی لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ معاملات کم ہوتے ہیں لیکن ہمارے رویوں کی وجہ سے جو گھر میں اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں اختلافات ہیں تو آپ اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اختلافات کی وجہ سے شیاطین جنات کو طاقت اور قوت ملتی ہے۔ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ آپ میں تفریق ڈالے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں، ہر دوسرے گھر میں لڑائی جھگڑا فساد، بہو اور ساس کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان، ہر وقت لڑائی جھگڑا جب ہوتا ہے تو پھر برکت ختم ہوتی ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ آپ خود شیطان کو طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اگر گھر میں اختلافات ہیں تو اختلافات ختم کریں، یا اللہ یا ودود یا شکور پڑھیں، پیار اور محبت کے ساتھ گھر میں رہیں تو شیطان کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے وہ ختم ہوگی، شیطان کمزور ہوگا۔ اور اسی طرح اگر گھر میں برکت نہیں ہے تو برکت کے لیے آپ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارے پیٹ نہیں بڑھتے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہو؟ اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، اور گھر میں جب بھی جائیں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، دعا پڑھ کے داخل ہوں، اور اسی طرح سلام کریں۔ اگر آپ کے گھر میں اختلافات زیادہ ہیں تو ایک محدث کے متعلق میں نے پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت زیادہ اختلافات تھے، تو اس کے بعد میں نے ایک عمل اپنایا کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا تو دروازے کے باہر ہی میں آیت الکرسی پڑھتا اور پھر دعا پڑھ کے پھر داخل ہو کے سلام کر کے گھر میں جاتا، تو اس کے بعد اختلافات ختم ہو گئے۔ کیونکہ شیطان آپ کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اختلافات ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی گھر میں جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، بسم اللہ پڑھ کے رات کے وقت دروازے بند کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بسم اللہ پڑھ کے رات کے وقت دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ آج ہم اس گھر میں ہمارے لیے نہ تو رات کا کھانا ہے نہ ہی رات کا قیام ہے۔ اگر دروازے بند نہیں ہوتے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ آج ہمارا قیام بھی اسی گھر میں ہے اور طعام بھی اسی گھر میں ہے، کھانا بھی اسی گھر میں ہے۔ اور اسی طرح گھر میں اختلافات ختم کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح
مرد حضرات فرض نماز مسجد میں ادا کریں اور سنتیں اپنے گھر میں ادا کریں، خواتین گھر میں نماز پڑھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اپنی جو سنتے ہیں جو نوافل ہے وہ گھر میں ادا کرو۔ تو یہ سارے اعمال آپ گھر میں کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کمزور ہو جائے گا، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ آپ کو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، آپ تو ایمان والے ہیں۔ شیطان کو آپ سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان کب آپ سے ڈرے گا؟ جب آپ کی روحانی طاقت، روحانی قوت مضبوط ہوگی۔ تو اس لیے یہ اعمال کریں، اور جادو جنات کے مسائل کی وجہ سے ضروری نہیں کہ آپ گھر ہی تبدیل کریں، آپ جہاں بھی جائیں گے یہ اثرات وہاں بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے علاج ضروری ہے، آپ اپنے علاج پر فوکس دیں، توجہ دیں، اپنا علاج کروائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیاطین اور سرکش شیاطین سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔